الحمد لله وكفى والصلاة والسلام من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواہ البخاری۔ میرے قابل احترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اس ساری امت کو اللہ جل جلالہ نے دعوت والے کام کے لیے چن لیا ہے۔ سورۃ آل عمران 180 نمبر آیات میں اللہ فرماتے ہیں: تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہو۔ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیات کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو ماؤں کے پیٹ سے دعوت والے کام کے لیے نکالے ہے۔ تو اس امت کا مقصد ہے کہ یہ دنیا میں نیکیوں کو پھیلائے اور برائیوں سے منع کرے۔ یہ کام ہر مسلم کے ذمے ہے۔ انشاءاللہ آگے قرآن کی آیاتوں سے میں آپ کو اس بات کو ثابت کروں گا۔ دوسری جگہ میں سورۃ یوسف 108 نمبر آیات میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اے پیغمبر اپنی امت سے کہو، یعنی امت سے کیا کہو؟ یہ میرا راستہ ہے کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، عَلَى بصیرت، دلائل کے ساتھ، انا، یہ میرا بھی راستہ ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میری اتباع کرے، مجھ پر ایمان لائے، ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ یعنی سورۃ یوسف 108 نمبر آیات سے یہی ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعوت جیسا میرا کام ہے، اسی طرح میری امت کا بھی یہی کام ہے۔ اور سورۃ توبہ 71 نمبر آیات میں اللہ فرماتے ہیں: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی دینی مددگار ہے، ایک دوسروں کی دوست ہے، جو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہے۔ یعنی ایمان والے ایک دوسرے سے نیکیوں میں تعاون کرے گا، نیک کاموں میں ایک دوسروں کو دعوت دے گا، جب گناہ کا کام کرے گا تو اس سے روکے گا۔ سورۃ مائدہ میں دوسری نمبر آیات میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ یعنی ایمان والا اپنے مسلمان بھائیوں کی دینی مدد کریں گے، اور گناہ کے کام میں، معصیت کے کام میں، ظلم کے کام میں ان کے ساتھ منع کریں گے، ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ ایک اور جگہ میں سورۃ تحریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں